بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے میں ندیم احمد جمال آپ کے لیے اس دفعہ پھر ایک اچھا پروگرام لے کر آیا ہوں۔ ہمارے پروگرام کا موضوع اس وقت بہت اہم ہے جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے اس پروگرام کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ کراچی سمیت پورے پاکستان میں طلاق اور خلع کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ صرف کراچی کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کراچی کی فیملی کورٹس میں گزشتہ سال ازدواجی رشتہ ختم کرنے کے 11,000 کیسز دائر کیے گئے، جبکہ ملک بھر میں گزشتہ 5 سالوں میں طلاق اور خلع کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں طلاق اور خلع کی شرح میں پچھلے 5 سالوں میں 35% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پچھلے 4 سالوں میں خلع کے مقدمات کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں طلاق یافتہ خواتین کی تعداد 4,99,000 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں سال 2020 میں کراچی کی فیملی کورٹس میں ازدواجی رشتہ ختم کرنے کے 5,800 کیسز دائر ہوئے، جبکہ 2024 میں 11,000 ان کیسز کی تعداد تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خلع اور طلاق کمزور خاندانی نظام کی عکاسی کرتی ہے، اور اس خاندانی نظام کا خاتمہ دراصل موبائل اور سوشل میڈیا بن چکا ہے، جس سے موجودہ نسلیں اپنی فیملی کو وقت دینے کے بجائے دن رات ان مختلف اپلیکیشنز میں مصروف رہتی ہیں، جس نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے اسٹار بننے کے رجحان نے بے شمار گھروں کو اجاڑ دیا ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سوشل میڈیا اسٹار بننے کی دوڑ میں لڑکیاں و خواتین زیادہ تیز دوڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے شادی شدہ ہونے کی صورت میں ان کی ازدواجی زندگیاں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ جی ویورز، پروگرام کا ایک حصہ آپ سن چکے ہیں، ابھی پروگرام مزید چل رہا ہے اور اس میں بہت ساری معلومات آنی ہے جو آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا، اس کو پھر لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خلع کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ خلع کے زیادہ تر کیسز ایسی خواتین کی جانب سے دائر کیے گئے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی رضامندی کو نظر انداز کرتے ہوئے پسند کی شادی کی تھی، جس سے ثابت ہوا کہ وقتی جذبات کی رو میں بہنے کے بعد کی جانے والی شادیاں ہوا میں جلتا چراغ کی مانند ہی ہوتی ہیں جو کسی بھی لمحے بجھ جاتا ہے۔ ایک پروفیشنل وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ میرا تجربہ رہا ہے کہ خلع کے کیسز میں ابتدائی نوٹس ہونے کے بعد عدالت مصالحت کے لیے ایک پری ٹرائل اسٹیج رکھتی ہے۔ اس میں جج صاحبان دونوں فریقین یعنی میاں بیوی کو اپنے چیمبر میں بلا کر اختلافات کی وجوہات پوچھتے ہیں اور اپنی دانست میں بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے اور ایک شرعی رشتہ برقرار رہ جائے، اور اگر دونوں فریقین کے بچے بھی ہوں تو ان بچوں کی زندگی بھی برباد ہونے سے بچ جائے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک عورت ایک بار خلع کے لیے عدالت کی دہلیز پر چڑھ جاتی ہے تو پھر خلع لے کر ہی واپس آتی ہے، اور پری ٹرائل میں صلح کی شرح شاید 1% ہی ہو، لیکن میرے کیسز ایک بار بھی میں نے پری ٹرائل اسٹیج پر صلح کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پھر ان خلع لینے والی خواتین کو رلتے بھی دیکھا، اور حسن اتفاق کسی کو کوئی اور اچھا پارٹنر مل جائے تو پنپتے بھی دیکھا، لیکن ایسا رلنے والے واقعات بے شمار اور پنپنے والے چند ایک ہی دیکھے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میں بچیوں، خواتین جو کہ محض کسی سراب پر چلنے کے لیے خلع کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، انہیں اپنے فیصلے پر بار بار اور 1000 بار سوچنا چاہیے، برداشت اور گنجائش کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ میاں اور بیوی دونوں اگر اس نیت کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ان کا پری ٹرائل عدالت کے اسٹیج پر آنے سے پہلے ہی کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری جانب سروے میں حصہ لینے والے ہر 5 میں سے 2 افراد کا خیال ہے کہ غیر ضروری خواہشات اور عدم برداشت طلاق اور خلع کے معاملات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ عوام الناس میں بہتری لانے اور مثبت سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہماری کوششوں سے ایک گھر بھی بچ گیا تو ہم سمجھیں گے ہماری محنت وصول ہو گئی۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا۔ اب آخر میں آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ پروگرام میں یقیناً آپ کو اہم معلومات ملی ہوں گی،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکرین پہ میرا سیل نمبر آ رہا ہوگا، آپ وہاں پر بھی کال کر کے مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں. ایون کہ اسی حوالے سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح کے اہم ترین پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.